کسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ فقیر کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ نہ رہنے کو گھر، نہ پہننے کا اچھا کپڑا، نہ اس کے پاس پیسہ تھا اور نہ ہی اس کی کوئی عزت تھی۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں مانگ تانگ کر وہ زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ اکثر اس کے دل میں خیال آتا کہ خدا مجھ پر کتنا نامہربان ہے، مجھے ایک فقیر بنا دیا۔ کاش میرے پاس بھی اچھا گھر ہوتا، پیسہ ہوتا، اچھی جاب ہوتی، میں بھی دوسروں کی طرح ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارتا۔ لیکن اس کی یہ حسرت ہی رہی۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے سقراط کا ذکر سنا۔ وہ بڑا ہی سمجھدار ہے، ہر کسی کے مسئلے کا حل موجود ہے۔ جو کوئی بھی اس سے مشورہ کرتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی سقراط سے جا کے اپنا مسئلہ پوچھے، اور وہ چلتے چلتے سقراط کی درسگاہ تک جا پہنچا۔ بہت سے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بھی اپنے باری کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی باری آئی تو وہ اٹھ کر سقراط سے کہا کہ اس گاؤں میں ہر کوئی خوش اور مطمئن ہے، سب کی لائف سیٹ ہے، تو پھر ایک میں ہی غریب کیوں ہوں؟ مانگ مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ خدا میری زندگی کیوں نہیں بدلتا؟ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ میں ایک ایسا کیا کروں کہ ایک اچھی زندگی گزار سکوں؟ سقراط نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، تم غریب اس لیے ہو کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ فقیر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، اور آپ الٹا میرا مذاق ہی اڑا رہے ہیں۔ میرا تو اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ایک فقیر ہوں میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ سقراط اس کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے جو تم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں۔ خدا نے تمہیں خوبصورت مسکراہٹ دی ہے تاکہ تم لوگوں سے ملتے ہوئے مسکراؤ اور انہیں زندگی کی امید دلاؤ۔ خدا نے تمہیں زبان دی ہے تاکہ تم لوگوں سے نرمی سے بات کرو، ان کے دکھ درد بانٹو۔ تم اپنے الفاظ سے انہیں حوصلہ دو، ان کی ہمت بڑھاؤ، انہیں کمزور نہ پڑنے دو۔ تمہارے پاس آنکھیں ہیں تاکہ تم لوگوں کی طرف ہمدردی اور محبت سے دیکھو۔ تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے محنت کرو اور دوسروں کی بھی محنت کرو۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، کسی کو ضرورت ہے، تو تم اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جس کو خدا نے یہ 4 چیزیں دی ہوں وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتا۔ غریب وہی ہوگا جو ان چیزوں کو جانے گا نہیں اور استعمال نہیں کرے گا۔ دوستو، زندگی میں بہت سے لوگ اپنی خراب قسمت، اپنے برے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ خدا نے انہیں امیر کیوں نہیں بنایا، انہیں ایک اچھی اور مطمئن زندگی کیوں نہیں دی۔ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی ہمیں کچھ دیتی نہیں، یہ ہمیں بس وہ لوٹاتی ہے جو ہم نے اسے دیا ہوتا ہے۔ اس لیے پیار چاہیے تو پیار بانٹنا شروع کر دو، نفرتیں بانٹو گے تو نفرتیں ہی ملیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ خوشی کبھی بھی لینے سے نہیں ملتی، اصل خوشی ہمیشہ بانٹنے میں ہے، دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، دوسروں کو دینے میں ہے۔ اور اگر تم دینے کی عادت اپنا لوگے تو خدا تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں 1 دو گے تو وہ تمہیں کم از کم 10 ضرور دے گا۔ اس لیے اگر کچھ پانا ہے تو بانٹنا شروع کر دو۔ امیر بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ اگر کچھ اور نہیں بانٹ سکتے تو کم از کم لوگوں کے دکھ درد تو بانٹو۔ تمہاری زندگی کی بھی دکھ کم ہو جائیں گے اور خوشیاں بڑھنے لگ جائیں گی۔
اور دوستو زندگی میں کچھ اچھا کرو، نیا سیکھو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو۔